حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کا بڑا خوبصورت واقعہ ایک بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ مجھے حضور اسلام نے کسی کام بھیجا، مگر بچپنے کی وجہ سے میں باہر جا کے میدان میں کھیلنا شروع کر دیا. اتنے میں حضور بھی تشریف لے آئے. مجھے بچے کہنے لگے انس وہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. میں بھاگتا ہوا حضور کے دامن رحمت سے لپٹ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر شفقت فرمائی تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں ابھی گیا اور ابھی واپس آیا. حضور اسلام نے فرمایا انس بات سنو، یہ بات کسی کو بتانی نہیں. حضرت انس کہتے ہیں یا رسول اللہ ٹھیک ہے. حضور علیہ السلام وہیں دیوار کے سائے میں بیٹھ. واہ کتنی سادہ طبیعت ہے میرے آقا کی. حضور علیہ السلام خود اپنے ہاتھوں سے اپنے جوتوں کو گانٹ لیا کرتے تھے، پیوند کپڑوں کو لگا لیا کرتے تھے، بازار سے سودا سلف خود خرید لیا کرتے تھے. آج ہم سٹیٹس کی دنیا میں رہتے ہیں، لوگ بازار میں جاتے ہیں اپنے ملازم کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، اپنی توہین سمجھتے ہیں بازار کوئی سودا خرید کر لائیں. میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بازار سے سودا سلف خرید لیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے اپنی بکریوں کا دودھ دو لیا کرتے تھے. صحابہ کرام کی مجلس میں حضور بیٹھا کرتے تھے، باہر سے آنے والے کو پوچھنا پڑتا آقا کہاں ہے. اللہ اکبر، یہ میرے آقا کی سیرت کا پہلو، اتنی سادگی تھی میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام گئے، واپس آئے، لیٹ ہو گئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا معمول تھا کہ وہ عصر کے وقت اپنے گھر چلے جایا کرتے تھے. آج لیٹ ہو گئے. والدہ نے پوچھا اے میرے پیارے بیٹے انس آج لیٹ کیوں آئے؟ عرض کی اماں حضور نے ایک کام کے لیے بھیجا تھا، اس کام کی وجہ سے میں آج لیٹ ہو گیا. ماں نے کہا کہ وہ کون سا کام ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ ماں مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانے سے منع کیا ہے. ماں نے ضد نہیں کی کہ میں تو تیری ماں ہوں، مجھے تو بتا، کسی اور کو نہیں بتاتا تو نہ بتا، مجھے تو بتا. مگر نہیں، کیونکہ ماں جانتی تھی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ماں سے بھی آگے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. یہ ماں سمجھتی تھی، ماں جانتی تھی. ماں نے کہا کہ بیٹا پھر اس بات کو ساری زندگی کسی کو بتانا نہ. پھر ساری زندگی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو اپنے سینے میں رکھا، کسی کو بتایا نہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہا کر حضرت انس کی تربیت آپ کی والدہ نے کی. ماں باپ کی تربیت کا بڑا اثر انسان کی زندگی پہ ہوتا ہے. رول ماڈل ہوتے ہیں، اور پہلی جو درس گاہ ہے وہ ماں کی گود ہے. اگر ماں بچے کی جس انداز سے تربیت کرنا چاہے تو اس طریقے سے بچے کی شخصیت ابھر کے سامنے آئے گی. آپ نے بر صغیر پاک و ہند میں دو کرداروں کا نام سنا ہوگا. ایک کا نام حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دوسرا کردار اکبر ڈاکو کا دوسرا کردار ہے. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ آپ کے لیے مسلح بچھا دیتی، کہتی بیٹا نماز پڑھ اللہ تعالیٰ شکر دے گا. وہ روزانہ نماز پڑھتے نیچے سے شکر، کیونکہ ماں پوڑی بنا کے رکھ دیتی تھی. ایک دن ماں باہر گئی، گھر آئی واپس تو بیٹا نماز پڑھ رہا تھا. ہاتھ اٹھا لیے میرے مالک آج کیا ہوا؟ میری لاج رکھنا، اپنی بندی کی لاج رکھنا. اب نماز سے فارغ ماں شکر کہا مسلح اٹھاؤ. مسلح اٹھایا تو آج حسب معمول وہ شکر پڑی ہوئی تھی. کھائی، کہا ماں آج تو بہت لذیذ شکر ہے، بڑی مزیدار شکر ہے. کہا بیٹا پہلے میں رکھتی تھی، آج میرے رب نے رکھی ہے. تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بابا فرید الدین گنج شکر بنانے میں ماں کا اہم کردار ہے. اکبر ڈاکو جب تختہ دار پہ چلا سولی چڑھنے کے لیے تو پوچھا گیا کہ تیری آخری خواہش کیا ہے؟ کہا میری ماں سے میری ملاقات کروا دو. ماں کو بلایا گیا، ماں کانپتی ہانپتی روتی ہوئی آئی. کہا اکبر بیٹا نہ تو ڈاکے مارتا، نہ چوریاں کرتا، نہ آج مجھے یہ بوڑھی عمر میں صدمہ جھیلنا پڑتا. کہا ماں یہ تیری وجہ سے ہے. کہا کیسے بیٹا؟ کہا جب میں نے ہمسائے کے گھر سے مرغی اٹھائی تھی تو نے مجھے پکا کے دی، اگر اسی وقت میرے چہرے پہ تھپڑ رسید کیا ہوتا تو آج میں اس مقام پہ نہ پہنچتا، مگر اس وقت تو نے میری حوصلہ افزائی کی اور آج پھر میرا حوصلہ بڑھتا گیا، پھر میں ڈاکو بن گیا اور پھر اس کے نتیجے میں آج میں اس جگہ پہ پہنچا ہوں. تو ماں بچے کے ایک ایک لفظ اور زندگی کے ایک ایک لمحے پر نظر رکھے. جہاں حوصلہ شکنی کرنی ہے وہاں حوصلہ شکنی کرے، اور جہاں حوصلہ افزائی کرنی ہے وہاں حوصلہ افزائی